سوال جو بہت کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سینہ زنی، زنجیر زنی، اور جو بدن سے انسان بہت سارے مؤمن سینہ زن اور بہت سارے عزادار بدن سے خون جاری کرتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور یہ سوال بعض دفعہ شیعہ حضرات کی طرف سے کیا جاتا ہے اور بعض دفعہ ہمارے عزیز مسلمان بھائیوں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ تو جہاں تک ہمارے مسلمان بھائیوں کا تعلق ہے، فرقہ مخالف کا تعلق ہے، تو ان کا جواب بہت ہی سادہ ہے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ فرعی مسائل میں سے ہے، یہ فرعی مسائل میں سے ہے، اور ہمارا آپ سے اختلاف اصول میں بھی ہے اور فروع میں بھی ہے، اور ہم اور آپ کا جب اصول میں اختلاف ہو تو فروع پہ بات نہیں کرتے، تو فروع پر بات کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ آپ آ کر ہمارے ساتھ گفتگو کیجئے، اصول پر، توحید پر گفتگو کیجئے، رسالت میں گفتگو کیجئے کہ آپ کا عقیدہ انبیاء علیہم الصلاۃ کے متعلق کیا ہے، امامت پہ کیجئے، خلافت پہ کیجئے، قرآن کریم پر کیجئے۔ تو ان باتوں پر اگر ایک دفعہ طے ہوا کہ اہل بیت علیہم السلام امام نستجیر باللہ نہیں ہے، اور یہ جو شیعوں نے کہا ہے کہ ان کی اتباع ضروری ہے، یہ بات باطل ہے، تو لازمی بات ہے کہ پھر ہمارے سارے فروع بدل جائیں گے، ہمارے سارے فروع کے احکام بدل جائیں گے، اور ہم پھر جو مصدر آپ کا ہے وہی اس کا اتباع کریں گے۔ لیکن اگر ثابت ہوا کہ اہل بیت الطاہرین علیہم السلام ہی واجب الاتباع ہیں، یہ جب ایک دفعہ طے ہوا تو پھر اس میں سب، نماز کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، اور نکاح کا طریقہ کار کیا ہے، طلاق کا طریقہ کار کیا ہے، اور اسی طرح ماتم، اسی فروعات میں سے ایک فرع ہے ماتم، وہ بھی اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک فرعی مسئلہ ہے۔ یہ کس کو جواب ہے؟ یہ جماعت مخالفین کو جواب ہے۔ اما جماعت شیعہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے تو ان کو جواب کیسے دیں ہم شیعہ حضرات کو؟ تو شیعہ حضرات کے دو طائفے ہیں حضرات۔ ایک طائفہ وہ ہے جو کہتے ہیں مجھے حدیث سمجھ ہی نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا؟ وہ حضرات جو کہتے ہیں ہمیں حدیث کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور وہ کہتے ہیں ہمیں صرف کیا سمجھ آتا ہے؟ فتوے سمجھ آتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے ان لوگوں نے جو ایسے بیوقوفانہ اور احمقانہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، تو وہ آپ سے مطالبہ بھی نہیں کر سکتے نا کہ آپ ہمیں حدیث دکھائیں، کیونکہ آپ کو جب سمجھ ہی نہیں آ سکتی تو حدیث کیا دکھائیں؟ جب آپ خود کہتے ہو کہ حدیث کی سند کے سمجھنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے، حدیث کا متن سمجھنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے، مجتہد کے علاوہ نہ کوئی حدیث کی متن کو سمجھ سکتا ہے، نہ حدیث کی سند کو صحیح سمجھ سکتا ہے، اور یہ کہ ایک چیز کیا حلال ہے حرام ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اگر ہم اس کو حدیث سے اخذ کریں تو اس کا نام ہے اجتہاد، اس کا نام ہے استنباط، اور یہ مخصوص کس کے لیے؟ مجتہدین کے لیے، اور غیر مجتہد یہ کام کرے تو وہ فاسق ہے، وہ گمراہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر انہوں نے تو راستہ اپنے لیے شٹ کیا نا، ان لوگوں نے تو پورا دین کا راستہ ہی اپنے لیے شٹ کیا، شٹ ڈاؤن کیا ہے، یعنی بند کیا ہے، یعنی خود وہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں؟ وہ گدے ہیں، انسان نہیں، یعنی سمجھ نہیں آتی تو انسان کو تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جب یہ کہتے ہیں انسان نے ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی بھائی، تو انہوں نے خود کسی اور کو ان کو سمجھ آ جاتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو انہوں نے جو طریقہ کار یہ اختیار کیا یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ امامت کے خلاف ہے، اہل بیت علیہم الصلاۃ یہ حجیت کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے، اور یہ بدیہیات کے خلاف ہے، پھر ان کے اپنے طیب نفس کے خلاف، ان کے اپنی شخصیت کے خلاف ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ، یہ ان لوگوں نے کیا کیا اپنے آپ کو؟ بالکل اعتراف کہ ہم کیا ہیں؟ ہم گدے ہیں، ہم انسان نہیں جانور ہیں، اور تو پھر ان لوگوں کو حدیث دکھانا، ان کے ساتھ حدیث گفتگو کرنا ان کے اپنے منہج کے موافق یہ باطل کام ہے۔ ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ان کا جو مرجع کہہ دے، مرجع کہہ دے کہ جائز ہے تو جائز ہے، مرجع کہہ دے حلال ہے تو حلال ہے، مرجع کہہ دے حرام ہے تو حرام ہے، حدیث سے یہ باتیں ان کے لیے ثابت ہو ہی نہیں سکتی، اور کوئی ان کے لیے ثابت کر بھی دے نا، ثابت کر بھی دے حدیث شریف سے، تو وہ کیا ہے؟ وہ فسق ہے، وہ فجور ہے، کیونکہ وہ مجتہد ہی نہیں ہے، وہ خود کبھی یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ یہ اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ یہ چیز جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو جب شیعہ حضرات کے درمیان آ جاتے ہیں تو ان کے بھی دو مکاتب فکر ہیں، اور یہ ایک مکتب فکر ہے قرآن کا، اہل بیت علیہم السلام کا، عقل کا، دین کا،
وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو حجت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ بات نہایت ہی گھٹیا ہے، نہایت ہی احمقانہ ہے، نہایت ہی دین سے عداوت پہ مبنی ہے کہ ہمیں یہ ان کے بات سمجھ نہیں آ سکتی، اہل بیت علیہ السلام کی بات ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، اور یہ ہمیں ثابت ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے کیا، یہ بس ہم فارغ ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ بالکل ایک کامیڈی ہے، ایک ٹریجک کامیڈی۔ کامیڈی دو طرح کے ہوتے ہیں عزیزو، ایک کامیڈی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس پہ ہنسی آتی ہے، ایک کامیڈی یہ ہے کہ اس پہ رو لو تم، اور یہ حالت ہے کہ اس مذہب پہ رونا ہے ہمیں، کہ جو کام اس مذہب کے ساتھ اس مذہب کے علماء نے کیا ہے، آپ کے مجتہدین حضرات نے کیا، آپ کے حوزہ علمیہ نے کیا ہے، کہ بالکل صدیوں سے آپ کو اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے محروم کر دیا ہے، اور آپ کے جو نوجوان جاتے ہیں حوزہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ان کو بھی اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے فارغ کر دیا ہے کہ ان کو بھی سمجھ نہیں آ سکتی جب تک مجتہد نہ ہو جائیں، اور جب تک یہ مجتہد بنتے ہیں نا وہ 40-50 سال کے بعد، تو ان کا عمر ان باتوں میں گزر جاتا ہے کہ اس میں حدیث ہوتی ہی نہیں، تو پھر نہ ان کو حدیث، اس وقت تک ان کے اذہان میں اتنے نجاسات بیٹھتے ہیں، اور بالکل نجاسات ہوتے ہیں، ان کے نظریات جو ہے نا، کوئی بھی نظریہ ہو جو دین سے تعلق رکھتا ہو اور وہ اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ نہ ہو تو وہ نجس ہی ہوتا ہے، یاد رکھو وہ نجس ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے نظریات، علماء کے جو نظریات ہیں نا، انہوں نے کہاں سے اخذ کیے ہیں؟ جن کو یہ علم کہتے ہیں کہ بڑا عالم ہے، جن کو یہ فقہ اصول کہتے ہیں، اور جو فلسفہ عرفان ہے وہ تو کفر ہے ہی، انہوں نے جماعت عمریہ سے اخذ کیے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے تو اخذ نہیں کیے، تو ان کے ذہن میں یہ بہت بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد 50 سال کے بعد یہ حدیث کہاں پڑھیں گے؟ اب ایک آدمی کی عمر 60 سال 70 سال ہو گیا، مجتہد بن گیا، وہ کب اب کہتا ہے اس کو حدیث سمجھ آتی ہے، اب پھر اس کے لیے حدیث سمجھنا ناممکن ہے، کیونکہ اس کے چہرے پہ، اس کے آنکھوں کے سامنے ایسے سن گلاسز لگا دیا نا اجتہاد کے اور علماء کے نظریات کے، کہ وہ اس کو حدیث سمجھ ہی نہیں آتی، وہ جس طرح سے وہ علماء کے نظریات کو پرکھتا ہے نا، اسی طرح حدیث کی طرف اسی آنکھ سے دیکھتا ہے، اور وہ اس کو سمجھ نہیں آتی، قرآن و حدیث اس کو سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ المیہ ہے میرے عزیز۔ تو آپ کے نوجوان جاتے ہیں حوزہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہ واپس آتے ہیں تو وہ آپ کو دین کا کام نہیں بتاتے۔ دین کیا ہے عزیزو؟ یاد رکھو، دین کسی کے نظریات کا نام نہیں ہے، نظریات یہ رائے ہیں، یہ نجس ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ نظریہ ہمیشہ نجس ہوتا ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ اب یہ نجس ہوتا ہے، خالص پاک طاہر مطہر وہ ہے جو طاہر مطہر سے آپ کے پاس آئے۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، ان کے فرامین، ان کے سنن، ان کے احکام، ان کے احادیث، ان کے اقوال اور ان کے افعال، یہ پاک ہے، یہ دین ہے، یہ نور، یہ ہدایت۔ 12 اماموں کے علاوہ، 14 معصومین علیہم السلام کے علاوہ، اللہ نے آپ پر کوئی کسی کو حجت نہیں بنایا کہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ نہیں، امام صرف اور صرف 12 امام۔ باقیہ علماء جہاں کا تعلق ہے، وہ علماء ربانی، وہ ہیں جو آپ تک اہل بیت علیہم السلام کے کلام کو پہنچانتے ہیں بغیر کسی زیادہ اور نقصان کے، بغیر اس میں گھٹانے کے یا زیادہ کرنے کے۔ اپنے نظریات کو سائڈ پہ رکھتا ہے، اس کا نظریہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا نظریہ وہی ہے جو اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا، وہ عالم ربانی۔ اس کے علاوہ عالم ربانی نہیں ہے، اس کے علاوہ وہ ہیں شیاطین کے جیوش ہیں جو علماء اسلام کے شکل میں ظاہر ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین، طریقت مذہب شیعہ میں ایک دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جو امپورٹڈ ہے جماعت عمریہ سے، ہمیں حدیث نہیں سمجھ آ سکتی، ہم نے تو صرف تقلید کرنی ہے، تو ان کے لیے کیا ثابت کریں گے؟ جب ان کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی تو ان سے گفتگو کرنا ہی بیکار ہے، ان سے گفتگو کرنا ہی بیکار ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ ماتھے پہ لکھ دیا کہ جانور، ماتھے پہ لکھ دیا کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ ہی نہیں آ سکتی، ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی سنت سمجھ ہی نہیں آ سکتی، ان کی احادیث سمجھ ہی نہیں آ سکتی، ان سے دین لینا ہی نہیں، ہم نے صرف مراجع سے لینا۔ اور یہ میں کوئی یہ جزاف نہیں کہہ رہا، میں کوئی باطل کام نہیں، ان کا طریقہ کار یہی ہے، تقلید کا مطلب یہی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں احادیث اہل بیت علیہم السلام کی طرف، دین وہی ہے جو 12 امام نے فرمایا۔ 12 ائمہ طاہرین علیہم السلام نے اگر ماتم کرنے سے منع کیا ہے تو ماتم جو حرام ہے،
اگر انہوں نے ماتم کیا اس کی ترغیب دی ہے تو یہ شریعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ شریعت کے ایک ہی ملاک، ہدایت کا ایک ہی ملاک، ایک ہی میزان ہے، ایک ہی کرائٹیریا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے اوصیاء اور رسول کے اوصیاء طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین، اس مسئلے پہ ان کا کیا موقف ہے، ان مسئلے پر ان کا کیا بیان ہے، کیا حکم ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ بھائی میں کوئی نیا دین نہیں لے کر رہا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اسرائیل کا ایجنڈا ہے، پتہ نہیں یہ کسی کا، اس کے پیچھے کانسپریسی ہے، اس کے پیچھے بہت ہی بڑا کوئی سازش ہوگی۔ یہ کوئی سازش وازش نہیں ہے، یہ دین اس کے علاوہ ہے ہی نہیں، ہدایت اس کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ بھائی بات بہت واضح ہے، تم اگر مسلمان ہو، تم اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہو، 12 اماموں کو مانتے ہو، سلام اللہ علی الائمۃ الطاہرین، تو اس بات میں کیوں کوئی شک ہے بھائی کہ دین اس کے علاوہ کسی چیز کا نام نہیں ہے؟ علماء کے فتوے یہ اس کو چھوڑ دو، ان کے نظریات، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ نے اتباع کرنی 12 ائمہ طاہرین علیہم السلام کی، ان مسئلے میں ان کا کیا فرمان ہے وہ آپ کو سمجھ بھی آ سکتی ہے، بشرطے کہ کوئی آپ کو بتا دے۔ ہاں علماء اگر فارغ ہو کے بیٹھ جائیں نا کہ آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آ سکتے، ہم کیا بتائیں؟ انہوں نے خود بھی کبھی محنت نہیں کیا، پڑھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان کے اساتذہ نے ان کو بتایا کہ آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، آپ مجتہد ہی نہیں ہیں۔ اگر یہ طریقہ کار ہو تو جی ہاں کسی کو بھی نہیں سمجھ آ سکتی نا۔ اگر کوئی آپ کو نہ سکھا دے، نہ بتائے، وہ تو کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ لیکن وہ جو فرمان ائمہ علیہم السلام ہے وہ بہت واضح ہے، بشرطے کہ کوئی آپ کو بتا دے، کوئی آپ کے لیے توضیح دے، شرح کر دے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو میرے محترم ناظرین، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم ماتم کرتے ہیں، ہم سینہ زنی کرتے ہیں، ہم صورت پہ مارتے ہیں، ہم سر پہ مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے لوگ زنجیر مارتے ہیں، بہت سارے لوگ زنجیر بغیر چھری کے مارتے ہیں، بہت سارے لوگ زنجیر چھری کے ساتھ مارتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو سر پہ قمع مارتے ہیں، وہ تلوار ہوتا ہے، بڑا چاقو، بڑی چاقو ہوتی ہے، سر پہ مارتے ہیں۔ اور یہ عزاداری اس طرح کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ سنت ہے؟ تو اس کا ملاک کیا ہے؟ اس کا معیار کیا ہے میرے عزیزوں؟ یاد رکھو، آپ غلام ہو کس کے غلام؟ علماء کے غلام ہو؟ بالکل نہیں۔ کس کے غلام ہو؟ آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے غلام، ان کے نوکر ہو، ان کے چاکر ہو، ان کے تم غلام ابن غلام ہو، اور میں بھی ان کا غلام ابن غلام ہوں۔ میں بلکہ اس سے بھی کمتر ہوں، میں تو ان کا خاک در بھی نہیں، میں ان کے در میں کلب سے، کتے سے بھی ذلیل تر ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں، میں ایک روسیا ہوں۔ تو یاد رکھو، ہدایت انہی سے لینا۔ تو ان کے کلمات سے یہ چیز آپ کے لیے دکھانا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ فی نفسہی اگر کوئی شخص مثلا میں نے یہ ہاتھ میرا ہے، سینہ میرا ہے، میں نے مار دیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی حرام تو نہیں ہے، کیونکہ کل شیء لک مطلق حتی یرد فیہ نہی، ہر چیز جائز ہے مگر یہ کہ اس کی حرمت پہ دلیل ہو۔ حرمت کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جواز تو واضح ہے، اگر کوئی چیز حرام نہیں ہے تو وہ جائز ہے۔ میں یہ دل ہاتھ میرا ہے، صورت میری ہے، میں نے یہاں پہ تمانچہ مار اپنے آپ، یہ حرام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اب کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو اب مجھے وہ جہنم جانا ہوگا یا میں جہنم کا مستحق ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ زنجیر ہے، یہ میرا پیٹھ ہے، میں نے زنجیر پشت پہ مارا۔ فی نفسہ ہی، ہم یہ صرف اباحے کی بات ہو رہی ہے کہ جواز کی، اس کی حرمت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا یہ میرا پشت ہے، میں اپنے پشت سے اس سے خون بہانا چاہتا ہوں، میں اپنے کو قتل نہیں کروں گا، قتل کرنا حرام ہے اپنے آپ کو، جی ہاں، اپنے آپ کو اس طرح ضرر پہنچانا کہ وہ بہت ہی بڑا ضرر ہو، جو عقلاء کے نزدیک بات قبیح ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کا ضرر پہنچانا وہ حرام ہے۔ لیکن ایسا میں دل کرتا ہے میں پشت سے خون جاری کروں، یا یہاں ہاتھ پہ میں ایسا ایک خراش ڈال دوں، یہاں سے تھوڑا سا خون نکل جائے، ٹھیک ہے نا؟ یا میرے سر سے یہاں سے خون نکالنا چاہتا ہوں، یہ بھئی اس کی حرمت کی کہاں دلیل؟ حرمت کی کہاں دلیل؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عاقل شخص مثلا اگر عزاداری وغیرہ نہ ہونا، بلا وجہ سے آپ اپنے سر سے خون نکالیں گے تو لوگ برا کہیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ اور عنوان ہے، یہ ایک دوسری وجہ ہے۔ مومن اپنے آپ کو، مومن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے عزت کو پامال کر دے۔ تو اگر کوئی شخص گھر میں کرتا ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے نا، اس کا دل کرتا ہے، یعنی بدنامی کی بات ہی نہیں۔ اگر آپ، یہ ہے کہ احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے مومن کو ہر چیز کا اختیار دیا ہے، لیکن اس کو اس بات کا اختیار نہیں دیا ہے
وہ اپنے آپ کو بے عزت کرے، اپنے آپ کو کی شہرت کو خراب کرے۔ مثلاً آپ ایک ایسے معاشرے میں اگر رہتے ہیں کہ وہاں انسان اپنے سر کو کاٹ دے سب کے سامنے، تو لوگ اس کو شاید اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں، کہیں گے کہ فضول کام، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سب دیکھ لیں۔ میں اپنے سر کو ادھر سے چھری مارتا ہوں، کوئی دیکھے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، خون نکالتا ہوں، تو یہ فی نفسہ ہی یہ تو جائز ہے، فی نفسہ ہی اس کے جواز میں، اس کی حرمت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ فی نفسہ یعنی قطع نظر دوسرے عناوین سے اگر ضرر کی بات کریں نا، تو اگر آپ کے لیے پانی پینا مضر ہے، پانی پینا مضر ہے، وہ تو آپ کے لیے وہ نہیں پینا چاہیے، آپ کو حرام ہو جائے گا آپ کے لیے نا۔ مثلا یہاں آپ کو ایسی بیماری ہے، پانی پئیں گے تو آپ مر جائیں گے بھائی، تو پانی نہ پئیں، ٹھیک ہے نا۔ روزہ رکھنا مثلا آپ کے لیے مضر ہے، تو روزہ رکھنا آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ آپ کے لیے اگر مضر ہے کہ ضرر رکھتا ہے بڑا، آپ فلاں کام کریں گے تو اس پہ بڑا آپ کو ضرر پہنچے گا، تو اس کو وہ حرام ہے۔ ہم ان عناوین ثانویہ کی بات نہیں کرتے، ہم فی نفس ہی بات کرتے ہیں کہ قطع نظر دوسرے باتوں سے یہ فی نفس ہی اس کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے، فی نفس ہی اس کا حکم کہ میں سینے پہ ماروں، سر پہ ماروں، پشت پہ زنجیر ماروں، اس کی کوئی حرمت تو نہیں ہے، یا سر سے میں خون نکالوں یا اپنے پشت سے خون نکالوں، اس کی کوئی حرمت کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب لازمی بات ہے کہ شیعہ حضرات اس لیے بلا وجہ تو نہیں کرتے نا، وہ اگر سینہ زنی کرتے ہیں، صورت پہ مارتے ہیں، سر پہ مارتے ہیں، پشت پہ مارتے ہیں، اور پشت سے، پیٹھ سے یا اپنے سر سے خون بہاتے ہیں، بلا وجہ نہیں کرتے، وہ ایک مظلوم کے غم میں، اس مظلوم عالم کے غم میں کہ اس جیسا مظلوم گزرا ہی نہیں ہے مگر سوائے ان کے والد کرام حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی مظلومیت، ان کے غم میں بہاتے ہیں، تو ان کے غم میں یہ خون بہانا، سینہ زنی کرنا، اس کا کیا حکم؟ تو میرے محترم ناظرین، میں کچھ احادیث روایت آپ کو دکھاؤں گا، اگر آج کور نہ ہو سکا تو پھر انشاءاللہ کل یا اس کے بعد جب بھی ہم پروگرام رکھیں تو آپ کی خدمت میں ہم دکھائیں گے۔ تو میرے محترم ناظرین، امام حسین علیہ السلام بلکہ اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کے غم میں بے قرار ہو جانا، اپنا چین کھو دینا، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، مستحب بے چین۔ صرف یہ مستحب نہیں ہے کہ انسان گریا کرے اور چیخ کے گریا کرے، بلند آواز سے گریا کرے، ٹھیک ہے نا، وہ سب مستحب ہیں۔ ملائکہ نے بلند آواز سے چیخیں مار کے گریاں کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز کے ساتھ سب کے سامنے انہوں نے گریہ فرمایا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور عنوان بھی ہے، اور وہ ہے جزع، بے قراری، انسان بے قرار ہو جائے۔ اور یہ بے قراری جو ہے ایک ایسا وصف ہے کہ یہ مختلف حالات پہ، مختلف انسان کی زندگی میں جو حرکات ہیں اس پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ غم کے مسئلے میں انسان جزع کر دے، اپنا قرار کھو دے، اپنا سکون کھو دے، بے سکون ہو جائے، بے قرار ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک دفعہ انسان چیخ مارتا نا، زور سے چیخ مارتا ہے، یہ بھی ایک بے قراری۔ ایک بے قراری یہی ہے کہ انسان صورت پہ مارے، سر پہ مارے، سینے پہ مارے، پشت پہ مارے، مٹکا اٹھا کے سر پہ مارے، زنجیر اٹھا کے سر پہ مارے، زنجیر مثلا، یا اپنے ران پہ ہاتھ سے زور سے لگائے، ٹھیک ہے نا۔ یا بے قراری یہ ہے کہ انسان اپنا سر دیوار سے لگائے اگر غم بڑا ہو، تو وہ تو جس پہ غم نازل ہوا ہے، جس پہ مصیبت نازل ہوئی ہے، جتنا مصیبت نازل ہوا ہے، جتنا اس کو احساس ہے، اسی جتنا ہی وہ ظاہر کرے گا۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے غم میں جزع کا اظہار کرنا، اس کا بڑا ثواب ہے، اور یہ سنت ہے۔ انسان بے غم ہو، بے قرار ہو جائے اور اس بے قراری کو ظاہر کرے۔ اور اب بے قراری کا ظاہر کرنا، یہ جیسے میں نے عرض کیا، یہ عام ایک وصف ہے، اس کے کئی مظاہر ہو سکتے ہیں، کئی صورتوں میں انسان میں ظاہر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ایک یہی ہے کہ انسان سینے پہ مارے، نوحہ سنتا ہے تو نوحے میں ایسے اشعار ہوتا ہے، انسان سینے پہ مارتا ہے، انسان اپنے پشت پہ زنجیر مارتا ہے۔ اب جہاں تک خون بہانے کا تعلق ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں روایات احادیث سے دکھاؤں گا۔ فی نفسی ہی اس کی تو حرمت ہے نہیں، اور کوئی نہیں کہتا، مثلا جو مجتہدین بدبخت جو کہتے ہیں یہ حرام ہے، وہ نہیں کہتے کہ یہ فی نفسی ہی حرام ہے، وہ کہتے ہیں اس سے مذہب بدنام ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ روشن خیال ہیں، انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں خود نہ زنجیر زنی کو دیکھا ہے،
اور نہ زنجیر زنوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو کہتے ہیں اس سے مذہب کی بدنامی ہوتی، حالانکہ انہی مجتہدین کی وجہ سے لاکھوں کے تعداد میں نہیں، ملینز کے حساب سے لوگ مرتد ہو گئے، لوگ ملحد ہو گئے، وہ